الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون درود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حوزہ علمیہ جامعۃ الولایہ کے مدرسین اور طلاب کرام کی جانب سے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں انشاءاللہ خداوند عالم کی تائید و نصرت سے ان 2 دنوں میں مکتب فاطمی کے بنیادی اصولوں کے عنوان سے اپنے عرائض کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ایام فاطمیہ شہادت جانگداز و دلسوز ام ابیہا فاطمہ صدیقہ کبریٰ راضیہ مرضیہ حورہ انسیہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کبریٰ کی تعزیت و تسلیت سب سے پہلے صاحب عزا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور ان کے نائب برحق حضرت امام خامنئی تمام مومنین اور خصوصاً آپ مدرسین و طلاب کرام کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہوا کہ تمہارا ولی فقط اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں در حالی کہ وہ ہم راکعون اور حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو بھی اللہ سے تولا اختیار کرے، جو بھی اللہ سے دوستی کا اظہار کرے، جو بھی اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جائے اور اس کے رسول سے اور ایمان لانے والوں سے، تو جان لو کہ اللہ کا گروہ سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے بافضیلت اور سب پر غلبہ اور اپنی برتری حاصل کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت در حقیقت سب پہ غلبہ حاصل کر لے گی۔ یہ حزب اللہ بات ولایت الہی سے شروع ہوئی، اس کے بعد ولایت رسول تک پہنچی، اور پھر ان صاحبان ایمان کی ولایت کا تذکرہ کہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ جو بھی تولا اختیار کرے گا، پیروی کرے گا، دوستی کا اظہار کرے گا، اطاعت و پیروی کرے گا،
اللہ سے، رسول سے اور ایمان لانے والوں سے، یعنی وہی 3 درجے جو آیت میں ولایت کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہی بعینہ ہی وہی سلسلہ در حقیقت اس آیہ مجیدہ کے بعد والے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ تولا ہے کس سے؟ اللہ سے، رسول سے اور صاحبان ایمان سے۔ جب یہ تینوں ولایتیں اور تولا جمع ہو جائے تو یہ حزب اللہ بن جاتا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ حزب الہی بن جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ اہل فکر افراد کے ساتھ ہے جو منظم ہوتے ہیں، منسجم ہوتے ہیں، ہدفدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے، ہدف مند ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت در حقیقت ان افراد کے ساتھ ہے جو منظم کوششیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی حزب کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یعنی یہ وہ حزب، یعنی وہ گروہ، یعنی وہ منظم گروہ، یعنی وہ افراد کہ جو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان ایمان کی ولایت کے سائے میں چلتے ہیں، اللہ انہیں اپنا حزب قرار دیتا ہے۔ اور اس حزب کی نشانی یہ ہے کہ ولایت کے رکھتے ہوئے وہ دنیا کے کسی میدان میں شکست نہیں کھاتے۔ اس بنا پر یہ وہ حزب اللہ ہے کہ جس کا تعارف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جیسے کہ آقا یعصوبی انشاءاللہ اس کی تشریح فرمائیں گے، اگر صرف عربی متن کو پڑھا جائے تو تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا یہ خطبہ ہے کہ جس کو ام ابیہا صدیقہ کبریٰ عصمت اللہ الکبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کے سامنے، مہاجر انصار کے سامنے بیان کیا تھا۔ اگر ہم ایک فہرست پیش کرنا چاہیں کہ مکتب فاطمی کے بنیادی اصول کیا ہیں تو ایک طویل وقت چاہیے۔ اسی خطبے سے بہت سارے نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ حقیر نے کراچی میں کسی موقع پر جناب سیدہ کے اس خطبے کی تشریح کی تھی، کچھ نکات فہرست کے عنوان سے مکتب فاطمی کے بنیادی اصولوں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ دین محوری، دینداری نہیں، دینداری تو مسلمانوں میں تھی، دین محوری، ولایت محوری، حق محوری، ظلم ستیزی، حق طلبی، یہ وہ بنیادی اصول ہیں کہ جن کو میں نے کچھ یہاں پر آپ کے لیے ذکر کیا ہے۔ بصیرت، وظیفہ شناسی اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ وہ بنیادی چیدہ اصول ہیں کہ جو مکتب فاطمی کے بنیادی اصول قرار دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آج جس موضوع پہ میں اپنے آرائز کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خود جناب سیدہ کے خطبے سے 2 ایسے جملے ہیں کہ جن کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مہاجر انصار کے سامنے پیش کیا۔ 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے زمانے جاہلیت میں مشرکوں کی عرب بدوؤں کی حالت، پھر اسلام کے طلوع ہونے کے بعد ان کے ارتقاء اور ان کی تہذیبی اور تمدنی حالت کی ترقی کو بیان کیا ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ کی نبوت اور اس کے فرائض کو اور اسی کے ذیل میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صفات کو بیان کیا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان تمام باتوں کو خدا کی اس کنیز خاص نے، اور پھر اس میں باغ فدق کا تذکرہ ہے، اس میں دلیل سے گفتگو ہے، تقریباً 20 کے قریب آیات سے استناد فرمایا ہے۔
رسول اللہ کی اس عظیم ترین صاحبزادی نے 20 کے قریب آیات آپ نے جا بجا مقامات پر اپنے اسی خطبے میں، جس کا دورانیہ تقریباً گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ہے، اس کو آپ نے وہاں پر پیش کیا ہے، دلیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بنت محمد مصطفیٰ ہوں، میری بات مانی جائے۔ دلیل اور مدلل گفتگو کے ذریعے سے قولاً سدیدہ کے ذیل میں در حقیقت یہ قرآن ناطق اپنی باتوں کو پہنچا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مکتب فاطمی کے بنیادی اصول کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ ائمہ کی زندگی میں ہمیں ولایت بعنوان اطاعت ہمیں نظر آتی ہے، اور وجبت طاعتها، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، من الاولین والآخرین، تمام لوگوں پر، خواہ وہ اول کے ہوں یا آخر کے ہوں، سب لوگوں پر۔ اور روایات ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی امام منصب امامت تک پہنچا، وہ صحیفہ فاطمیہ کو اپنے پاس لاتا تھا، کھولتا تھا اور اس کا مطالعہ کرتا تھا۔ کیا کتنی عظیم باتیں ہیں، کیا وہ نکات ہیں کہ جو صحیفہ فاطمیہ میں جب فرش جناب سیدہ سے گفتگو کرتا تھا، جناب سیدہ اس سے گفتگو فرماتی تھیں، اور ان باتوں کو مولا کائنات لکھ لیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت علی علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک طرف کاتب وحی اور ایک طرف کاتب صحیفہ فاطمیہ۔ توجہ فرمائیے گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے امور تھے، وہ کون سے سر اور راز تھے کہ جو صحیفہ فاطمیہ میں موجود تھے، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، ہم اپنی دادی کا صحیفہ لے کے کھولتے ہیں۔ مکتب فاطمی ایک ایسا سر مشق ہے، ایک ایسا باب ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً آپ تمام افراد کے لیے کہ جو علوم دینیہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ مکتب جعفری کے نمائندہ بنیں گے، آپ شاگرد بنیں گے، آپ معلم بنیں گے، آپ در حقیقت مروج بنیں گے، آپ مبلغ بنیں گے، تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ان اصولوں کو سامنے رکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حزب اللہ ہم الغالبون، یہ حزب اللہ کبھی ناکام ہونے والی نہیں، ہم الغالبون، حزب اللہ ہم الغالبون، یہاں میں تاکید استعمال کی گئی ہے، ہم الغالبون مبتدا خبر کے ذریعے سے دوبارہ تاکید، اور خبر بنی ہے انا کی، یعنی در حقیقت 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ذریعے سے اس چیز کو ہمارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ولایت محوری کہ جو تمہیں اللہ سے، رسول سے اور ان صاحبان ایمان سے کہ جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اگر تم متمسک ہو جاؤ تو یہ حزب اللہ بن جائے گی، دنیا کے کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ حزب اللہ ایران ہو یا حزب اللہ لبنان ہو، یہ در حقیقت دنیا کے تمام میدانوں میں کامیاب ہیں۔ 1979 سے 2015 تک کیا کچھ نہیں کیا اس اسلامی انقلاب کے لیے، اسلامی انقلاب کو تباہ کرنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کی آواز کو لوگوں تک نہ پہنچنے کے لیے۔ امام خامنئی فرماتے ہیں کہ امریکہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے وہ کیا اسلامی انقلاب کے لیے، لیکن راستہ نہیں روک سکا۔ وہ اسرائیل کہ جو دنیا کی چوتھی بڑی طاقت تھا، جس کا ہوا بنایا گیا، جس کی شہرت پھیلائی گئی کہ اسرائیل ایسا ہے، اسرائیل ایسا ہے، اسرائیل کے پاس یہ طاقت ہے، اسرائیل کے پاس یہ اتنے ایٹم بم ہیں، اسرائیل کے پاس اتنے فوجی ہیں، اتنے سپاہی ہیں، کیا ہوا؟ حزب اللہ لبنان نے اس کا جنازہ نکال دیا۔ کیوں؟ آج ہم اگر پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو کیا ہم نظام ولایت کے پیروکار نہیں؟
کیا ہم ولی فقیہ کے پیروکار نہیں؟ کیا ہم حزب اللہ کے پیروکار نہیں؟ کیا ہم اس نظام ولایت کے کہ جس کا دفاع اور جو نظریہ قرآن نے پیش کیا ہے ہم پیروکار نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایران میں حزب اللہ کامیاب، لبنان میں حزب اللہ کامیاب، بحرین میں حزب اللہ کامیاب ہو رہی ہے، یمن میں کامیاب ہو رہے ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں ترقی ہو رہی ہے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں اس انداز سے کہ جس طریقے سے ہمیں متحد و منسجم ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ہو پا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں بیان فرمائی ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رسول اور صاحبان ایمان سے تولا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو یہاں پر ہمیں سوچنا ہوگا ایام فاطمیہ، اس لیے کہ مکتب فاطمی در حقیقت ایک ایسے وقت میں سامنے آیا، ایک ایسے زمانے میں جناب فاطمہ زہرا نے اپنی سیاسی، اجتماعی و معاشرتی سیرت کو پیش کیا کہ جب نبوت جا چکی تھی اور امامت کو اس کا رول پلے کرنے سے روک دیا گیا تھا، ایسے وقت میں یہاں پر اولین مدافع ولایت و امامت جناب زہرا سامنے آتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ کردار ہے سیدہ کونین کا کہ جو اس عصر حاضر میں دین کے مبلغوں کے لیے، دین کی تشہیر کرنے والوں کے، دین کے مروجین کے لیے، دین کے متعلمین و معلمین کے لیے ایک ایسا کردار پیش کرتا ہے کہ اگر فی زمانہ ہم سیرت فاطمیہ کو مد نظر رکھیں تو ہم اسی حزب اللہ کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے خدا نہیں بدلے گا۔ اسی طرح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتوں کا زیادہ ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، یہ نہیں کہا کہ کم دے دوں گا، کہا کفران نعمت کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب شدید ہے۔ عزیزان گرامی، نعمت ولایت کا اگر حق ادا نہ کیا، نعمت ولایت کی قدردانی نہ کی، سپاس گزار نہ ہوئے، تو پھر خدا کہہ رہا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہے۔ یہاں پر اب اگر قرآن کی نگاہ سے عذاب کی مختلف شکلوں کو بیان کرنا چاہوں تو ایک وقت چاہیے مجھے، لیکن ان سے صرف نظر کرتے کہ قرآن میں کس کس طریقے سے امتوں پر عذاب آیا ہے، کس کس طریقے سے امتیں گمراہ ہو گئیں، امتیں منحرف ہو گئیں، امتیں مسخ ہو گئیں۔ امتوں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال کہ حضرت موسیٰ 30 راتوں کے لیے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، 30 راتوں کے لیے اللہ نے مہمان بلایا، وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، 10 راتوں کا اضافہ کیا، فَتَمَّ، اور جب وہ دن 40 رات تمام ہو گئے، حضرت موسیٰ پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے ان کی ایک گوسالے کی یا بچھڑے کی پرستش کر رہی ہے۔ حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، کیا تم نے حکم دیا تھا ان کو؟ نہیں۔ کیا تم نے منع نہیں کیا تھا؟ منع کیا تھا، نہیں سننے والے۔ یعنی جب 40 راتوں میں امت ولایت سے منحرف ہو جائے، ولی کی، نائب کی بات نہ مانے، تو وہ اپنی توحید بدل ڈالتی ہے، اساس دین تبدیل کر لیتی ہے۔ رسول اللہ کے بعد بھی یہی امت، اسی امت کا امتحان ولایت سے ہوا۔ ولایت سے نماز میں کامیاب، روزے میں کامیاب، حج میں کامیاب، جہاد میں کامیاب، امر بالمعروف میں کامیاب، نہی عن المنکر میں کامیاب، مختلف عبادتوں میادین میں کامیاب، لیکن ولایت کے امتحان میں امت
جواب نہ لا سکی، پورے سوالوں کے جواب نہیں دیے امت نے، ولایت کے امتحان میں رہ گئی۔ اس بنا پر یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ امامت ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کو خود شہزادی کون نے جعل ولایتنا، کہ ہماری ولایت کو اللہ نے نظاما للملہ، نظام قرار دیا ملت کے لیے، وامامتنا امانا للفرقہ، اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ ہو، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی یعنی صرف سرپرست ہے، ان کی ولایت کر رہا ہے، ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں انسانوں کے ارتقاء کے لیے، ان کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے، سب اس ولایت کے ذیل میں ہے۔ یہ تصور مت کیجئے گا کہ ولایت صرف ایک شعار ہے، ولایت ایک نعرہ ہے، ولایت ایک سلوگن ہے، ولایت ایک میڈل ہے، ولایت ایک بیج ہے جو انسان لگا لے، گلے میں ڈال لے، کافی ہے نہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں نظاما للملہ، نظام بنایا ہے، امانا للفرقہ، تفرق سے بچنے کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پس اس ولایت کے ذیل میں عزت بھی ہے، آبرو دین بھی ہے، آبرو دنیا بھی ہے، آبرو آخرت بھی ہے۔ اس ولایت کے ذیل میں اتحاد بھی ہے، اس ولایت کے ضمن میں ترقی بھی ہے، ارتقاء بھی ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، ظلم ستیزی بھی ہے، وظیفہ شرعی بھی ہے، اپنے وظیفہ شرعی کو ادا کرنا بھی ہے۔ جو کچھ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں ایک انسان کی کامیابی کے لیے، وہ اس نظام ولایت میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، غالب ہو جائیں گے، وہ غلبہ حاصل کریں گے۔ دوسری طرف خدا نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ واضح طور پہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، تہنو، کمزور نہ پڑو، اندرونی طور پہ کمزور نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، حزن و ملال تمہارے دلوں میں جگہ نہ حاصل کرے، انتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ ایمان اسی ولایت کے ذیل میں ہے، یعنی اللہ کی، رسول کی، اور ان صاحبان ایمان کی کہ جن کو ولی امر کہا ہے، اولی الامر کہا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں جس نقطے کی جانب آپ کو لانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میرے دوستوں، میرے بچوں، وہ یہ ہے کہ کل آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے، معاشرے میں دین کے نمائندہ آپ ہوں گے۔ آج جو کچھ بھی ہم صورتحال اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اس میں علماء کی ذمہ داری بہت سخت اور کڑی ہے۔ امام خمینی بعض اوقات ایک جملہ ان کا بہت معروف ہے اور میرے ذہن میں آتا ہے، آپ صاحب تائید فرمائیں گے، آقا یسوبی، امام خمینی کہتے تھے کہ جب امامہ بڑا ہو جائے گا اور داڑھی بڑھ جائے گی تو پھر اس وقت تمہیں اپنی اصلاح کا خیال نہیں رہے گا۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو ابھی امامہ تمہارا بڑا نہیں ہوا ہے، یا امامہ تم نے سر پہ نہیں رکھا ہے، داڑھی بڑی نہیں ہوئی ہے، تو اپنی اصلاح کا کام کرو۔ یہ روحانی و معنوی طور پر بھی ہے اور یہ سیاسی اور معاشرتی طور پہ بھی ہے۔ روحانی و معنوی طور پر انسان اگر ابھی سے اصلاح کرے، ابھی جو لگایا گیا ہے درخت وہ ایک آدمی سے اکھڑ جائے گا، مگر کچھ زمانہ گزر جو گیا بہت سو سے مل کر نہ ہل پائے گا۔ ابھی جو برائی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ابھی سوفا نہ کریں۔ امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ جب تم مشغول ہو جاؤ گے، یہ کنایہ ہے کہ لوگ چاروں طرف ہوں گے، کوئی آقا صاحب کہہ رہا ہوگا، کوئی زندہ آباد، کوئی مرد آباد، کوئی مختلف قسم کے آؤ بھگت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوں گے، تو اس وقت تمہیں اپنی اصلاح کا خیال نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس زمانے طالب علمی میں منظم نہ ہوئے، اس حزب اللہ میں شامل نہ ہوئے جو ہدف دار بھی ہے، ہدف مند بھی ہے،
بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہدف مند ہوتے ہیں، ہدف دار نہیں ہوتے۔ عقل مند، مند یعنی رکھنے والا، عقل مند صاحب عقل۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہدف دار ہوتے ہیں، ہدف مند ہوتے ہیں، ہدف دار نہیں ہوتے۔ علم ہونا کہ جناب ہمارا ہدف یہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہماری منزل کو جاتا ہے، یہ علم کافی نہیں ہے۔ مکتب فاطمی کے دو بنیادی اصول ہیں، ولایت اور امامت، لیکن یہ مکتب فاطمی میں دو قسم سے ہم شامل ہو سکتے ہیں، ایک مکتب رسمی ہے، ایک مکتب اسمی ہے۔ صرف اسم کے ذریعے سے، نام نویسی کے ذریعے سے، ایڈمیشن سے، اعلان سے، اظہار سے کہ ہم جناب زہرا کے ماننے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اسم نویسی، یہ نام لینا کافی نہیں ہے۔ بچے کو اسکول میں داخل کرا دیجئے، کیا بچہ عالم فاضل بن جائے گا؟ آپ آئیے جامعۃ الولایہ میں اپنے بچے کا، اپنے بھتیجے کے بھائی کا نام لکھوا دیجئے، جناب مولانا قبلہ ہمارے بچے کا نام لکھ دیجئے، یہ اسٹوڈنٹ ہے یہاں آج سے۔ لیکن اگر اس کو گھر میں رکھیں، بیٹا تم آرام سے یہیں رہو، مدرسے نہ جاؤ، تو کیا وہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ اسم نویسی سے، ایڈمیشن لینے سے کوئی بھی انسان در حقیقت عالم فاضل نہیں بن سکتا۔ یہ مکتب اسمی ہے جو ہم مسلمانوں میں اور تشیع میں دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت اسم نویسی پر اکتفا کر کے خوشحال ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مکتب رسمی، یعنی وہ رسم اور عادت اور اصولوں اور اقداروں کے ساتھ مکتب فاطمی کا شاگرد بننا۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہے ہے حزب اللہ ہم الغالبون۔ اس بنا پر جو کچھ بھی اس دنیا میں نے عرض کیا انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے، اس ولایت میں موجود ہے، اس ولایت الہی میں، ولایت رسول میں، ولایت ائمہ میں، ولایت فقیہ میں موجود ہے۔ اگر ہم نے اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہ کیا، منسجم نہ ہوئے، متحد نہ ہوئے، ہم جہت نہ ہوئے، ہدف مند نہ ہوئے، ہدف دار نہ ہوئے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا دنیا میں بہت سے لوگ ہدف دار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، دین محور نہیں ہوتے، ولایت دار ہوتے ہیں، ولایت محور نہیں ہوتے۔ وہ حزب اللہ کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہے کہ ہم الغالبون، وہ ہدف دار نہیں ہے، صرف ہدف دار ہی ہدف مند ہوتا ہے، اور دیندار ہی دین محور اور ولایت محور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں در حقیقت اس سمت سے بڑھنا ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں کچھ دوستوں سے ایک مثال شیئر کی تھی، وہ آپ کی خدمت بھی عرض کروں۔ عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ اکثر لوگ کہیں گے جو عقل رکھتا ہے، لیکن یہ عقل مند کی تعریف نہیں ہے۔ اچھا، پھر کوئی کہے کہ نہیں، عقل مند وہ ہے جو عقل کو استعمال کرے، یہ بھی عقل مند کی کامل اور جامع تعریف نہیں ہے۔ جو منطق میں آپ پڑھتے ہیں معنی الاغیار اور جامع الافراد، تمام افراد کو جمع کرے اور غیروں کو آنے سے روک دے، یہ بھی تعریف مکمل نہیں ہے۔ مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں، عقل مند کی تعریف یہ ہے عقل رکھتا ہو، استعمال کرتا ہو، لیکن صحیح جہت میں استعمال کرتا ہو۔ صحیح جہت میں، یہ جو کہہ رہا ہوں جہت دار ہونا، ہدف دار ہونا، ہدف مند ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی قومیں ہوتی ہیں جو ہدف دار ہوتی ہیں، ہدف مند نہیں ہوتی ہیں، یا ہدف مند ہوتی ہیں، ہدف دار نہیں ہوتی۔ مختلف صورتوں میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ملک ہے جو 1947 میں آزاد ہوا، ہمارے پاس آزادی ہے، آزاد فضا ہے، لیکن کیا ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، من حیث القوم سب کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم وہی کچھ کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں۔ ہم ملک رکھنے والے تو ہیں، لیکن اس ملک کی حفاظت میں ہم فیل ہو چکے ہیں۔ ارباب اقتدار ہوں، سیاستدان ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، دینی اور سیاسی، مذہبی اور غیر سیاسی جماعتیں ہوں، یہ سب افراد در حقیقت اس طریقے سے کہ
کہ جس طرح ان کا حق تھا کہ اس ملک مملکت خودداد پاکستان کی حفاظت نہ کیا۔ عزیزان گرامی، میں دوبارہ اس موضوع کی طرف آ جاؤں کہ ہمیں در حقیقت ہدف مند ہونے کے ساتھ ساتھ ہدف دار بھی بننا ہے، کہ ہدف رکھیں اور ہدف کو جانتے بھی ہوں کہ ہدف کیا ہے، کن اصولوں کے تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں شہزادی کونین کے اس خطبے میں موجود ہیں کہ جن میں جناب سیدہ نے اشارہ فرمایا ہے، بی بی نے اشارہ فرمایا ہے کہ کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، کس طرح قومیں پسپا اور زوال کے شکار ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے گزرا، لہذا مختصر کروں۔ اس ولایت میں کہ جس کا تذکرہ بی بی دو عالم نے اس خطبے میں کیا ہے، اس میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ میں نے کہا سیرت جناب فاطمہ زہرا کب نکھر کے سامنے آتی ہے؟ ایام رسالت میں تھی، دور رسالت میں تھی، رسول اللہ کے ان ایام میں کہ جب آپ کی نبوت خاص و عام کے لیے اعلان کی جا چکی تھی اور آپ نے آ کر در حقیقت اپنا ایک کردار پیش کیا۔ لیکن جناب سیدہ کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی مظلومیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ کون سا دور ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور امام علی کے حق کو غصب کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر مدافع ولایت اور وکیل ولایت کے نام سے جناب زہرا سامنے آئے اور اپنا کردار پیش کیا۔ اس بنا پر یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ولایت کے ذیل میں، سائے میں، اس حزب اللہ کو پانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز اس حزب اللہ کے حصول کے لیے جو ضروری ہے، جسے حزب اللہ ہے ہم الغالبون کہا ہے، وہ ہے ہدف، اور الحمدللہ ہم ہدف کو پہچانتے ہیں۔ اس ہدف کے حصول کے لیے کوشش، کہ جس کے لیے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، پھر رسول یعنی اللہ ولی، یعنی پھر اس کی اطاعت بھی ساتھ ساتھ فرض ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پس یعنی ولایت کچھ سرپرستی نہیں ہے بلکہ ولایت بمعنی اطاعت محض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے 4 ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں عوام کی گردنوں پر امام کے لیے۔ امام کی 4 حقوق عوام کی گردن پر عائد کیے گئے ہیں، لازم ہیں، واجب ہیں، کہ اگر ان 4 اصولوں کو ہم اپنا لیں تو ہم اس حزب اللہ کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ الوفاء بالبیعہ، پہلا اصول امیر المومنین نے دیا کہ اگر تم اس حزب اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو جس کو ہم الغالبون کہا ہے، مکتب فاطمی کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر در حقیقت ان 4 اصول کو، پہلا اصول الوفاء بالبیعہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امام کا حق ہے تمہاری گردنوں پر کہ تم اس کے حقوق کو بجا لاؤ۔ پہلا اصول یہ ہے الوفاء بالبیعہ، بیعت کا حق پورا کرو۔ وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں نا کہ جو وعدہ، وہ وعدہ کہ جو پورا ہو جائے، وہ وفا کہ جو پورا ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وفا کا حق پورا کرو، جس عالم میں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، جس لباس میں بھی ہو، اگر اس ولایت الہی، ولایت رسول، ولایت ائمہ، ولایت علوی کے سائے میں چاہتے حزب اللہ کا کردار تم کو مل جائے، تم اس کے نمائندے بن جاؤ، تم اس کی ذل میں، پہلی چیز بیعت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور بیعت کے حق کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اقرار کرے، اعتراف کرے، اظہار کرے اس بیعت کا کہ اے اللہ
ہم بیعت کرتے ہیں اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، جب اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور پھر امام کی ولایت، تو پھر دعا عہد میں کہا کہ کس طرح اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایام عہدا وعقدا وبیعتا لہ فی عنقی ما احول عنہا ولا ازول ابدا۔ اور اس کے بعد 8 گروہ در حقیقت بیان کیے ہیں میرے چھٹے امام نے، 8 گروہ جن کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ اس زمانے غیبت میں تم نے 8 گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں ہونا ہے۔ اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمسارین الیہ والمستشہدین بین یدیہ، آخر تک۔ وہاں پہ اللہ کی بیعت، اور پھر یہاں پر اسی امام سے جو پردہ غیبت میں اسی ولایت کا تسلسل رکھتا ہے، انی اجدد لہ، تجدید کرنا ہے، روزانہ تجدید کرنا ہے، روزانہ در حقیقت امام سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا۔ الوفاء بالبیع، پہلا اصول یہ دیا المومنین نے، بیعت کا حق ادا کرو۔ دوسرا والنصیحہ فی المشہد والمغیب، نصیحہ یعنی خیر خواہ رہو امام کے، خواہ امام موجود ہو یا پردہ غیبت میں ہو، امام کے خیر خواہ رہو۔ جب بیعت کر لو گے تو تمہاری یہ خیر خواہی، خواہ امام موجود ہو یا امام پردہ غیبت میں ہو، دونوں صورتوں میں یا امام کی مدد کرنے والی ہوگی یا امام کی غیر موجودگی میں یا امام کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد اس کی تائید و نصرت کرنے والی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی دعا عہد میں سب سے پہلا گروہ کہ جس کے لیے امام توجہ دلاتے ہیں، اللہم اجعلنا من انصارہ، انصار نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہم اجعلنا من اصحابہ، اس کے صحابیوں میں سے قرار دے۔ صحابی وہ ہوتا ہے، مختصر تعریف، کہ جو امام کے ساتھ رہے، ایمان کی حالت میں مر جب وہ صحابی ہے۔ لیکن ناصر کے لیے، مددگار کے لیے صحابی ہونا شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے بہت سے صحابی تھے، ناصر نہیں تھے، اور امام کے بہت سے ناصر تھے جو صحابی نہیں تھے۔ جو کربلا میں آ جائیں وہی امام کا مددگار اور ناصر ہے حقیقی۔ وہ صحابی کہ جو صرف صحابیت کا عنوان لے کے خوش ہو جائے اور اپنے وظائف پر عمل پیرا نہ ہو، وہ صحابیت اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ والنصیحہ، دوسرا اصول یہ، والنصیحہ فی المشہد والمغیب، یعنی جب تم بیعت کرو گے اللہ کی، رسول کی اور امام وقت کی اور اس کے ذیل میں ولایت فقیہ کی، تو پھر تم خیر خواہ رہو گے۔ خیر خواہ رہو گے یعنی صرف اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھنے والے ہوگے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ تمہارا نائب امام کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عامری حفظہ اللہ فرماتے ہیں، عارف ہیں، حکیم ہیں، فلسفی ہیں، علوم غریبہ کے مالک ہیں۔ فرماتے ہیں گوشتن بدہان رہبرتن باشد، تمہارے کان تمہارے رہبر کے لبوں کی جنبش کی طرف متوجہ رہنے چاہیے۔ گوشتن بے فرمان رہبرتن باشد، چرا چون گوش رہبرتن بے فرمان امام زمان متوجہ است۔ اس لیے کہ تمہارا نائب امام کون ہے کہ جس کے توجہ امام زمان کے فرمان اور حکم کی جانب متوجہ ہے۔ بعینی وہی بات کہ جو آیت اللہ باقر الصدر نے حضرت امام خمینی کے لیے فرماتے ہیں ذوبوا فی الامام کما ذاب ہوا فی الاسلام، امام خمینی میں ڈوب جاؤ اسی طریقے سے جسے امام ضم ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں اسلام، مجسد اسلام ہو گئے۔ تو پھر انسان خیر خواہ ہوگا، خیر خواہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر فی المشہد والمغیب، ظاہر ہو جب بھی خیر خواہ، اور امام پردہ غیبت میں ہو یا ولی فقیہ دور ہو جب بھی خیر خواہ رہو۔ وَالتَّعَا، تیسرا اصول یہ دیا، وَالتَّعَا ہینا
आमुरुकुम। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीसरा उसूल वताहीन आमुरुकुम, और जब तुम्हें अम्र दूं, हुक्म दूं, जब इमाम तुम्हें पुकारे, जब तुम्हें इमाम हुक्म दे, इताअत करो। वल इजाबा हीन अदऊकुम, जब मैं तुम्हें दावत दूं, बुलाऊं, तो मेरी दावत को कबूल करो। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तसर करूँ, इंशाअल्लाह कल जो है वो मज़ीद नुकात आपकी खिदमत में। ये 4 उसूल दिए हैं। अल वफ़ाउ बिल बैया, बैत का हक़ अदा करो, इमाम से, रसूल से और अल्लाह से, और अल्लाह की उस विलायत के ज़ेल में तसलसल में वली फ़क़ीह से। उसके बाद व नसीहत, नसीहत खैर खा रहो इमाम के, फिर इताअत और फिर इजाबत यानी कबूल करना। अज़ीज़ान गिरामी, ये विलायत अगर हम चाहते हैं, इसमें इत्तेहाद भी है, इंसजाम भी है, इज़्ज़त भी है, आबरू भी है, आज़ादी भी है, इर्तिक़ा भी है, तरक्की भी है, दीन भी है, दुनिया भी है, आखिरत भी है। आखिर क्या वजह है कि हम उसी विलायत के पैरोकार होते हुए, उसी हिज़्बुल्लाह की आयात की तिलावत करते हुए, उसी अल्लाह, रसूल और अहले बैत और उसी वली फ़क़ीह की इताअत का दम भरते हुए फिर भी इतने मुंसजिम नहीं हैं। आखिर क्या वजह है? कहीं ना कहीं तो कोई झोल होगा, कोई गलती होगी, कोई ख़ता होगी। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में उसकी जानिब इशारा करूँगा कि जिसके लिए शहज़ादी कौनैन फरमा रही है कि हमारी विलायत इमामत निज़ाम है उम्मत के लिए, वसीला है कि उम्मत तफर्रक़े से बढ़ जाए। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही वली फ़क़ीह के मानने वाले मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटे हुए हों? कैसे मुमकिन है? या इश्काल हो सईद कौनैन के अल्फाज पर? हरगिज़ नहीं, मुमकिन नहीं, मुहाल है, मुस्तहील है कि इश्काल किया जाए, इश्काल शरई कि निज़ाम है ये मिल्लत के लिए, अमान है ये उम्मत के लिए कि वो तफर्रक़े से बढ़ जाए। तो फिर ला महाला ये हमें अपनी तरफ लौटना होगा कि हम में, हमारे अमल में कहाँ झोल है, कहाँ नक्स है, कहाँ कोताही है, कहाँ वज़ाइफ को अदा नहीं किया, कहाँ खुलूस से अमल अंजाम नहीं दिया। बस जनाब सैयदा के मकतब का उसूल ये है कि इताअत महज़, और ये इताअत महज़ खालिस इताअत कि मौलाए कायनात के दिफा के लिए ये बीबी मदीने में निकलती है, घर घर जाती है, मोहसिन शहीद भी हो चुका है, फिर भी हक़ के लिए, हक़ गोई के लिए दर हकीकत सईदा फ़ातिमा ज़हरा मुसलमानों के सामने जाती हैं। ये अलमिया है। यही अशार जो इस बैनर पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, क्या ये जुल्म अजीम नहीं है कि रसूल की अकलौती बेटी कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया से जाए और उसको रात की तारीकी में दफन किया जाए? मुसलमानान चरा शब्द दफन किस तरह सिद्दीक़ ताहिर को किस तरह रात में दफन किया है, उनकी कब्र को भी, कब्र का भी नामो निशान मिटा दिया गया है। अभी तो कुछ दिन न गुजरे थे वफ़ात रसूल को कि रसूल के इस खूबसूरत नगीने को उम्मत ने भुला दिया है। ये जुल्म अजीम है। रसूलुल्लाह के बाद अहले बैत में जो जुल्म हुए हैं उनमें से पहला जुल्म ये है, और ये ता क़यामत तमाम मुसलमानों के जहनों को झंझोड़ता रहेगा कि क्यों रसूल की अकलौती साहबजादी की कब्र आज तक नामालूम है। जुल्म के ख़िलाफ़ भी ये एक किस्म का जिहाद है। मौलाए कायनात खलीफा राशिद की सूरत में, इमाम अव्वलीन व मज़लूम की सूरत में कत्ल किए जाते हैं। 100 साल तक अमीरुल मोमिनीन की कब्र का नामो निशान नहीं मिलता। छठे इमाम के ज़माने में ये जुल्म है।
اس مکتب کی حفاظت کے لیے اہل بیت نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کن کن مشکلات سے گزرے ہیں۔ پتہ ہے اہل بیت کو کہ ہم جس مکتب کی بنیاد رکھ رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ امیر المومنین کو پتہ ہے کہ میں خلافت دوم کے بعد منع کر رہا ہوں کہ سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا، اس لا کی قیمت کیا ہے، امیر المومنین کو پتہ ہے۔ لیکن آگاہانہ، شعوری، اختیاری انداز سے آگے بڑھ کے اس مکتب کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک یہ مکتب قائم و دائم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً جو ہستی جسے تعزیت پیش کرنی چاہیے وہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی ہستی ہے کہ جو ازا اسمروز، صاحب ازا اسمروز، مہدی صاحب الزمان، صاحب ازا اسمروز، امام زمانہ کی خدمت میں۔ آئیے آج رسول اللہ کی خدمت میں ان کی صاحبزادی کا پرسہ پیش کریں۔ آئیے آج علی مرتضیٰ کی خدمت میں ان کی زوجہ کا خرسہ پیش کریں۔ آئیے آج حسنین کے گھر چلتے ہیں اور ان کی ماں کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج زینب ام کلثوم کے پاس چلے اور کہیں بی بی ہمارا پرسہ قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر، کیا دن تھے یہ کہ بی بی کو معلوم تھا، علم ہو چکا تھا کہ رسول کے بعد سب سے پہلے میں اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ بی بی کے گریے کا سبب بھی یہی تھا کہ میں رسول کے بعد سب سے پہلے چلی جاؤں گی اور رسول مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور میں سب سے پہلے رسول سے ملوں گی۔ عزیزان گرامی، اب بی بی تیاری کر رہی ہے اپنے سفر آخرت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن چاہتا ہوں یہاں پر تفصیلی مسائل کا عرض کروں گا، چاہتا ہوں کہ اللہ یتیمان فاطمہ کو کیسے تیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ہاتھ جوڑ کہوں بی بی جاتے جاتے گھر کی صفائی ستھرائی کی، برتنوں کو دھویا، گھر کو صاف ستھرا رکھا کہ یہ کہتی ہے بی بی کیا ہوا فاطمہ کا شکستہ پہلو ہے، کیا ہوا کہ محسن شہید ہوا ہے لیکن فاطمہ کے ہاتھ سلامت ہے، اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کھانا بنایا ہوگا، صفائی ستھرائی کی ہوگی، برتنوں کو دھویا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی اپنے جانے کے بعد بچوں کی بھوک کا انتظام کر کے جا رہی ہے کہ بچے آئیں گے کھانا مانگیں گے، ارے بچے بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں۔ بی بی آپ کو سلام ہو، لیکن کرب و بلا میں آ کے دیکھیے ارے حسین آخری رخصت کو آئے ہیں اور تھوڑی دیر نہ گزرے گی۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے یتیموں کے تماچے لگائے جائیں گے، ارے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، خیام کو آگ لگائی جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ ارے یتیمان فاطمہ کو خدا تیار کر رہا ہے۔ ہاں جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو زینب دیکھ رہی تھی۔ میں کہوں گا زینب خدا تیار کر رہا ہے، اور یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا نہیں ہے، یہ کربلا کی تیاری ہے۔ جب عصر عاشور کو اللہ اکبر خیام کو آگ لگے گی، امان از دل زینب، ارے زینب کو تیار کر رہا ہے خدا۔ اللہ اکبر۔ جب علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، زینب نے بابا کا زخمی سر دیکھا تھا۔ میں کہوں گا بی بی یہ بابا کا زخمی سر نہیں ہے، یہ کرب و بلا کی تیاری ہے۔ ارے کھل تھلے زینب یہاں پر، زینب ہاتھوں کو پھیلائے کھڑی ہوگی، یا رسول اللہ ھذا حسین مرمل بالدماء، یا آپ کا حسین خوب غلطا، مقطع العذا، مسلوبۃ العمامۃ وردہ۔
یہ زینب کی تیاری ہے. ہاں جب حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں گرے ہوں گے زینب نے ماتم کیا ہوگا بھیا امت جفاکار نے کام کیا ہے. اے زینب یہ کربلا کی تیاری ہے. ارے کل جس میں ناظرین حسین کو پامال شدہ لاش اس طریقے سے دیکھنا ہوگا خدا تیار کر رہا ہے. اور آج ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا. زینب یہ منظر کبھی بھول نہیں سکتی. امیر المومنین نے بلایا آؤ بچوں آؤ ماں کو الوداع کرو. حسین پائی تھی کھڑا ہے ماں کے تلووں سے رخسار قریب رکھے ہوئے. جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا. نقل معروف یہ ہے بندے کفن ٹوٹے ہاتھ ماں کے ہاتھ بلند ہوئے. آ میرے حسن آ جا آ میرے حسین آ جا. ارے حسن و حسین دوڑے ماں کے سینے سے لگ گئے. حاطف غیبی کی آواز آئی علی مرتضی بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا جاتے جاتے تسلی و تشفی کا انتظام ہے مگر سکینہ سے پوچھنا. اللہ اکبر. اے مولا حسن و حسین مل گئے لیکن کربلا میں کند خنجر ہے حسین کا سو کا گلا.